بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے۔ یعنی حضرت عمر جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہے، اور حضرت عمر جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم کل کے درس میں بھی پڑھ چکے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت الہامی شخصیت، اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر حق فیصلہ جاری فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل اگر کسی جگہ ہوں، اور اگر کسی اختلافی مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہے، تو بس وہ حرف آخر سمجھا جائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کے لیے یہ سند جاری ہے کہ عمر جو بولے گا وہ حق ہوگا، اور جو سوچے گا وہ بھی حق ہوگا۔ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، زبان پر بھی حق، دل پر بھی حق۔ اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو مہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ اب کیا ہے صحیح راستہ، کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر لازم یہ ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ یعنی مضبوطی سے جس چیز کو پکڑنا ہے امت نے، اور جن کے احکام پر چلنا ہے، جن کے فیصلوں کو ماننا ہے، وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور خلفائے راشدین کے فیصلے۔ تو دوستو، اختلافی مسائل میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، بس وہ حرف آخر ہے، اس کے مقابلے میں ہم کسی کی رائے کو ماننا سننا، بہت سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابلے میں کہیں گے جی ابن تیمیہ نے یہ فرمایا، جی آج کل لوگ کہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں یہ فرماتے ہیں۔ او بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم مضبوط ہے، وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یا آج کل کے ملا یا کوئی بھی بڑا آدمی، تاریخ کا بڑا آدمی، ہم ان کو یعنی ان کی توہین یا وہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ حضرت عمر کے مقابلے میں تو نہ لاؤ بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالخصوص اور خلفائے راشدین کے لیے بالعموم، کہ جو فیصلہ ان کا ہے وہ عین منشائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس لیے امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو تو خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو، ان کا فیصلہ دیکھو، جو فیصلہ خلفائے راشدین کا ہو آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کو مان لو کہ یہ عین منشائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہوا فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔